السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، اگر آپ پر بار بار جادو ہو رہا ہے، آپ جادو کا توڑ کرواتے ہیں اور دوبارہ سے آپ پر جادو ہو جاتا ہے، تو آج میں آپ کو انتہائی طاقتور اس کا حساب بتا رہا ہوں۔ آپ اس کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی جادو ختم بھی ہو جائے گا، اور جو بار بار جادو آپ پر ہو رہا ہے دوبارہ جادو بھی آپ پر نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی آپ پر جادو کر رہا ہے، اگر وہ جادو کرنے کی آپ پر کوشش کرے گا تو اس جادو کا اثر جو ہے وہ آپ پر اثر نہیں کرے گا، بلکہ وہ جادو کرنے والا اور کروانے والا ان دونوں کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ انتہائی طاقتور اور مضبوط حصار ہے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اکثر جو ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل کیونکہ بغض و عناد بہت زیادہ ہو گیا ہے، منافقت زیادہ ہو گئی ہے، یہ دین سے دوری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ساری غلاظتیں آج انسانوں کے اندر پیدا ہو گئیں، پیار محبت ختم ہو گیا۔ اب ہر آدمی دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے، جن کی جان و مال کو دیکھ کر، عزت و وقار کو دیکھ کر، بغض و عناد کر کے، حسد کر کے جادو سحر کرواتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے، اپنا وقت بھی خراب کرتا ہے، اپنی نسل بھی برباد کرتا ہے، اور آپ کا اپنا ایمان بھی برباد کرتا ہے، اپنی مال و دولت کو بھی برباد کرتا ہے۔ اب اس فتنے سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اب یہ فتنہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر جادو ہو جائے تو وہ کسی کے پاس جا کر کے اس کا توڑ کرواتا ہے، اور توڑ کروانے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو 1 مہینہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 6 مہینے یا 1 سال تک اس کے معاملات بالکل ٹھیک رہتی ہیں، وہ صحت مند ہوتا ہے، اس کا کاروبار، رزق، روٹی سب ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اچانک سے دوبارہ جو ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ پھر وہ توڑ کرواتا ہے، کچھ مہینوں، کچھ دنوں یا سال کے بعد دوبارہ سے اس پر پہلے سے بھی زیادہ طاقتور حملہ ہوتا ہے جادو ساحر کا۔ تو یعنی کہ بار بار جادو ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ توڑ تو آپ کا کر دیتا ہے، لیکن حصار نہیں ہوتا۔ اگر حصار دے دیا جائے تو آپ کا توڑ بھی ہو جائے گا، اور حصار کی وجہ سے آپ پر جادو وغیرہ اثر بھی نہیں کرے گا، اور جو آدمی آپ پر جادو کر رہا ہے، کرنے والا اور جو کروا رہا ہے، وہ ان دونوں پر وہ جادو وغیرہ جو ہے پلٹ جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ موم بتی جلا لیں اور موم بتی کو ہوا پر آپ رکھ دیں تو تھوڑی دیر جلے گی، اور آخر کار وہ موم بتی ہوا کی وجہ سے بجھ جائے گی۔ اگر سے موم بتی کے اوپر موم بتی جلائیں اور ایک کانچ کا فانوس جو ہوتا ہے وہ رکھ دیں تو وہ موم بتی کی جو ہے حفاظت بھی ہوگی، وہ جلتی رہے گی، اس سے روشنی بھی بڑھے گی، اور آپ کو وہ گھر کو روشن بھی رکھے گا۔ تو یہ جس کے اوپر ہم نے موم بتی کے اوپر ہم نے فانوس رکھا، یہ یوں سمجھیں کہ اس کا حصار ہے۔ اور اس کو ہٹا دیں گے فانوس کو، موم بتی تھوڑی دیر کے بعد بجھ جائے گی۔ تو انسان کی یہی مثال ہے کہ آپ جا کر کے کسی سے بھی جادو کا توڑ کرواتے ہیں تو اس کا حصار نہیں ہوتا،
تو کچھ دنوں تک یا کچھ ماہ تک آپ ٹھیک رہتے ہیں اور پھر دوبارہ سے آپ پر جادو ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے ہر روزانہ 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے، اور صبح شام کرنا ہے۔ اور بالکل آسان سا طریقہ ہے، صرف 5 منٹ کا عمل ہے، لیکن آپ نے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ گنتی میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ صبح اور شام کرنا کیا ہے کہ آپ 1 گلاس پانی لے لیں، 1 گلاس پانی لے کر کے آپ باوضو بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کر کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی کہ کوئی اور درود آپ نہیں پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ صورت پڑھ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس صورت کو آپ مکمل پڑھ لیں گے تو یہ ایک بار ہو جائے گا۔ اسی طرح 11 مرتبہ آپ نے دونوں صورتوں کو ملا کے ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی کو دم کر دینا ہے، اور کوئی مریض ہے تو اس کو مریض کو آپ دم کر دیں جس پر جادو سحر وغیرہ ہوا ہے، اور اس پانی کو آپ پی لیں، سب گھر والے پانی پی لیں، اور وہ پانی جو ہے گھر کے اندر چھڑکاؤ بھی کر لیں، اور پھر دوبارہ شام کو جو ہے دوبارہ سے اس عمل کو آپ جو ہے 11 دن تک آپ کر لیں۔ تو اس طریقے سے آپ پر جو پرانے سے پرانا جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ زندگی کا ایک چیز کو پھر معمول بنا لیں کہ ہر روزانہ صبح شام اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں صرف 3 مرتبہ، یعنی 11 دن کرنے کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے آپ پانی کو دم کریں، اپنے آپ کو دم کریں، وہ پانی پورے گھر والوں کو پلائیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، تو یہ آپ کا انتہائی مضبوط حصار ہے۔ جو آدمی بھی آپ پر جادو کرے گا اس پر بھی، اور جس سے وہ کروائے گا اس پر بھی، وہ اثرات جو ہے واپس لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر، بچے، اولاد، آپ کے اہل خانہ ہر طرح کے جادو وغیرہ سے محفوظ ہوں گے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کرنے سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔